السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہڈن کاسٹ سسٹم جو ہے وہ چلا ہوا آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے علماء کی بات مانو گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو قرآن سمجھنا ہے تو علماء سے سمجھو گے، اسلام سمجھنا ہے تو آپ علماء ہی سے سمجھو گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ ایک کوئی سا بھی جو ہے سیکٹ جوائن کر لو، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اور ان کے علماء کے حساب سے جو ہے آپ کو چلنا ہے۔ اگر ان کے علماء کے حساب سے آپ نہیں چل رہے ہو تو آپ دوسرا سیکٹ جوائن کر لو۔ تو یہ ایک نیکسس، ایک مافیا گروپ ٹائپ کا بن گیا ہے، جو بیسیکلی ہمیں بتا رہا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو حرام کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ بولتا ہے کہ آپ کو جو ہے آپ قرآن حدیث سمجھ نہیں سکتے، جب آپ بیمار پڑتے ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ تو اس ٹائپ کی ان کی جو آرگیومنٹ رہتی ہے۔ بولتے ہیں کہ اگر آپ اگر دلیل مانگتے تو وہ آپ سے پوچھتے کہ آپ مجتہد ہیں، تو اگر مجتہد نہیں تو آپ مقلد ہوں گے۔ تو اس ٹائپ کے جو ہے وہ ٹرمز میں جو ہے جارگنس میں وہ پھنساتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب بھی ورڈ جو ہے علماء یا عالم یوز ہوتا ہے قرآن میں، تو اس سے مراد جو ہے وہ کلرجی نہیں ہوتا، وہ مولوی نہیں ہوتا، اس سے مراد ہوتا ہے جاننے والا۔ اب وہ کسی بھی چیز کا جاننے والا ہو سکتا ہے، ایک سائنٹسٹ بھی ایک عالم ہو سکتا ہے کیونکہ وہ سائنس کا عالم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ڈاکٹر جو ہے میڈیکل فیلڈ کا عالم ہے۔ اسی طرح سے ایک کوئی بھی انسان ہو، اگر وہ اسلام کے بارے میں جانکار ہے تو وہ اسلام کا عالم ہوگا، سمپل سی بات ہے۔ تو اتنا عالم تو مجھے لگتا ہے جو بیسک لیول کا عالم ہر مسلمان ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جانتا ہے کہ جو بیسک ہے وہ کیا ہے۔ ہاں، کوئی چیز اگر میرے کو ایڈوانس لیول میں جانا ہے تو اس کے لیے عالم لوگ آلریڈی موجود ہیں، جو کہ ایڈوانس لیول پہ میرے کو بتا سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کہ اور کیا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگوں کو اس ایڈوانس لیول پہ جاننا نہیں ہے، زیادہ تر لوگ جو ہے بیسک لیول پہ ہی خوش ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ نہیں، تو آپ جو ہے وہ بیسک لیول پہ بھی جو ہے نا، آپ ہم سے رہنمائی لیجئے، آپ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ بیسک لیول پہ بھی ہم سے ہی پوچھو، مطلب اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جو ہے وہ جو ہے آپ ہمارے ہی مرضی سے کرو، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایکچولی آپ کے لائف کا کنٹرول چاہتے ہیں۔ اور بھائی مجتہد کون ہوتا ہے؟ مجتہد وہ ہوتا ہے جو اجتہاد کرتا ہے۔ کوئی بھی بندہ اگر اجتہاد کرے گا تو اس کو ہم لوگ مجتہد بلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کے یہاں مجتہد ہو گیا نا، ایک منصب ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک ہائرارکی ہو گیا ہے کہ تم جو ہے اب کامن مسلم سے ہو جاؤ، ایک اور مطلب سمجھ لو ایک اپر کلاس مسلم تم بن گئے ہو کہ تم اجتہاد کر جو، کیونکہ تم نے جو ہے ڈگری فلاں فلاں مدرسے کی حاصل کر لی ہے، تو اب جو ہے صرف تمہیں کو رائٹ ہے اجتہاد کرنے کا، دوسرا کسی کو رائٹ نہیں ہے۔ کوئی عام انسان جو ہے وہ اجتہاد نہیں کر سکتا ہے ان کے حساب سے۔ حالانکہ یہ دلیل کہیں سے بھی نہیں لا سکتے کہ عام انسان جو ہے اجتہاد نہیں کرتا۔ مجتہد کون ہوتا ہے؟ مسلم کون ہوتا ہے؟ مسلم وہ ہے جو اسلام کو مانتا ہے یا جو سبمٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اسلمت برب العالمین، ٹھیک ہے، وہ مسلم ہوتا ہے۔ یہ کوئی ڈگری کا تو نام نہیں ہے نا، یہ کوئی آپ کو ڈگری دے گا کہ آپ مسلم ہیں، ٹھیک ہے، آپ اسلام کو مانتے ہو، آپ مسلم ہو۔ اسی طرح سے ایک بندہ اگر کوئی چیز کو جانتا ہے تو وہ اس چیز کا عالم ہے، اس چیز کا جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے بلیور جو ورڈ ہوا، تو کوئی چیز کو ماننے والا کو بلیور کہتے ہیں، کوئی چیز کو نہیں ماننے والا کو ڈس بلیور کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس چیز کو مانتا ہے اور یہ اس چیز کو جو ہے نہیں مانتا ہے، سمپل ٹرمز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے کوئی بندہ اگر اجتہاد کرتا ہے تو وہ مجتہد ہو گیا، آٹومیٹکلی وہ مجتہد ہو گیا، اس کے لیے اس کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اس کا اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر اجتہاد کر رہا ہے اور غلط اجتہاد کر رہا ہے تو دوسرے لوگ اس کی غلطی پر اس کو توجہ دلا سکتے ہیں۔ لیکن آپ جو ہے اس کو صرف آپ سب کو جو ہے بولو ہے کہ نہیں آپ اجتہاد مت کرو، آپ کو کوئی حق نہیں ہے اجتہاد کرنے کا، آپ جانتے نہیں ہو، آپ یہ ہے آپ وہ ہے، ٹھیک ہے، اجتہاد صرف ہم ہی کریں گے۔ تو یہ ایک کاسٹ سسٹم ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کو کس نے اجازت دی ہے اور دوسروں کو کس نے منع کیا ہے۔ یہ جو حدیث سناتے تھے بنو قریظہ والا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گروہ کو نہیں بولا، کچھ بولا، وہ گروہ جو عصر کی نماز جو ہے ٹائم پہ پڑھ لیا، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کچھ بولا، اور وہ گروہ جو عصر کی نماز کو تاخیر کر کے بنو قریظہ میں پڑھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عصر تب تک نہیں پڑھنا جب تک ہم لوگ بنو قریظہ میں نہیں پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں کو جو ہے، دونوں گروہوں کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ وہ اس لیے وہ کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ تم لوگوں میں سے مجتہد کون ہے، تم کو کس نے بولا تھا اجتہاد کرنے کے لیے؟ اور ایک اور حدیث ہے جس میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو امیر بنایا تھا اور بولا تھا اس کی اطاعت کرو. پھر وہ امیر جاتا ہے ایک آگ جلاتا ہے اور بولتا ہے کہ اس آگ میں جو ہے دھیرے دھیرے کر کے تم کود جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یار آگ سے ہی بچنے کے لیے تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے. تو انہوں نے اس امیر کا بات نہیں سنا. پھر یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ اس آگ میں کود جاتے تو سیدھا جہنم والی آگ میں نکلتے. تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ صحابی نے کیا کیا؟ اجتہاد کیا ہے نا. ٹھیک ہے، یہ تو اس کا شاید اس کا نام بھی ذکر نہیں ہے، یا نام اگر ہوگا بھی ذکر تو اتنا نون نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ اجتہاد نہیں کر سکتے. ہر آدمی جو ہے وہ اجتہاد کر سکتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے فلا تاکلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ تو اور ایون کافر وہ بندہ ہوتا ہے سورہ انفال میں جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یہ کہتا ہے کہ سب سے بدترین مخلوق اللہ کے نظر میں وہ ہے جو عقل استعمال نہیں کرتا. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتا ہے اسی سورہ میں کہ سب سے بدترین مخلوق جو اللہ کے نظر میں ہے وہ کافر ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کافر اپنا عقل نہیں لگاتا. ٹھیک ہے، وہ اپنا عقل سے کام نہیں لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو بھی بندہ، اور یہ چیز آپ دیکھیے گا ہماری جو انٹلیکچوئل ہسٹری ہے، ایک تو ہماری کوئی انٹلیکچوئل ہسٹری بنی نہیں ہے، انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کوئی بنی نہیں ہے، سب نریشن کے بیسس پہ ہوئی ہے. ہمارے اب آپ دیکھیے گا امام ابو حنیفہ، ان کے ساتھ کیا کیا زیادتی کی گئی ہے، ان کو ہیریٹک بلا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ زیادہ، اور وجہ کیا ہے؟ وہی چیز جو ہم لوگ کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے. کیا ہے الزام یہ ہے کہ وہ حدیثوں کا نہیں مانتا، وہ اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے. ارے بھائی، عقل کا استعمال کرتا ہے تو ہر جگہ تو عقل کی استعمال کرنے میں تعریف ہوتی ہے. تمہارے یہاں عقل استعمال کرنے میں جو ہے موت آتی ہے تمہیں. تو میرا یہ کہنے کا مطلب یہ جو آرتھوڈاکسی نے خود ہی جو ہے انٹلیکچوئل ٹریڈیشن جو تھا، جو کہ دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا، جو کہ امام حنیفہ اور ان کے پہلے جو موجود تھا، اس کو پوری طرح سے نریشن کو صرف اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ہے اس کو کرش کیا گیا. کیونکہ جتنا آپ عقل کے اوپر پردہ ڈالو گے اتنا زیادہ آپ روایت قبول کرو گے. ٹھیک ہے، اگر یہ دونوں چیز ایک ساتھ رہتی ہے تو بہت انٹلیکچولی جو ہے روایتوں کو دیکھا جاتا ہے. جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہم لوگ ہر روایت کو جو ہے انٹلیکچولی جانچتے ہیں اور قرآن کی روشنی میں جانچتے ہیں. لیکن یہ لوگ جو ہے یہ لوگ بولتے ہیں نہیں، آپ اپنا دین میں عقل کا استعمال آپ نہیں کر سکتے. تو یہ چیز جو ہے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو ہڈن کاسٹ سسٹم ہے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے، جس کو ہم لوگ آرتھوڈاکسی کہتے ہیں. اور ان لوگوں نے عام آدمی کو جاہل سمجھ کے رکھا ہے اور اپنے آپ کو خاص سمجھ کے رکھا ہے. ٹھیک ہے، آپ جتنا ان لوگوں سے چھٹکارا پائیے گا اتنا ہی آپ کی لائف اچھی ہوگی، اتنا ہی اسلام کا ریپوٹیشن ہوگا. اسلام مائنس مولوی از انسٹاپیبل. اسلام کا اگر سب سے بڑا دشمن ہے تو وہ مولوی ہی ہے.